جی ناظرین السلام علیکم۔ اور آج بڑی دلچسپ خبریں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی خبر تو آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ سربیا میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے، اس کا جو ٹویٹ ہے وہ آج موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اس کے اچانک وہاں سے ایک ٹویٹ آیا، اور اس ٹویٹ میں لکھا گیا کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس اپنے عملے کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی فیسز دینے کے پیسے نہیں ہیں سفارت خانے کے عملے کی طرف سے، اور جناب یہ سرکاری جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کی طرف سے یہ ٹویٹ آیا، اور اس کے نیچے وہ جو تبدیلی والا گانا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، یعنی سب کچھ ملیا میٹ کر جانا ہے مگر آپ نے گھبرانا نہیں، یہ گانا اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور یہ کسی بھی ملک کے لیے شرم سے ڈوب مر جانے کا مقام ہے کہ آپ کا اپنا سفارت خانہ، آپ کے اپنے عملے کے لوگ، آپ کے حکومت پاکستان کے امپلائڈ جو سفارت خانے کا لوگ ہیں، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اور جناب یہ ہم بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے سکتے، اور پھر اس طرح کا مضحکہ خیز حکومت کا مذاق اڑانے والا جو ہے یہ گانا بھی لگایا۔ اچھا، جب سفارت خانے کی طرف سے کوئی ٹویٹ آتی ہے تو وہ سارے سفارت خانے والے ضرور دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کی کتنی عزت میں اضافہ ہوا ہوگا، اور ساری دنیا میں سفارت خانے کی خبر ہے، ساری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی ہوگی کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس اپنے عملے کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور 3 مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے عملے کو تنخواہ نہیں دی۔ ان غریبوں کے پاس اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، ان کی فیسیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں، اور سفارت خانہ کس طرح تمسخر اڑا رہا ہے عمران خان کی حکومت کا، کیونکہ بیرون ملک تو عمران خان نہ بہت بڑے ٹائکون بنے ہوئے ہیں، جیسے پتہ نہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، جو عمران خان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ بس 2 ہفتے آ کے یہاں پہ قیام کریں، پھر اس کے بعد بے شک عمران خان کے قصیدے گئے۔ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں تو انہیں دور سے یہ خبریں مل رہی ہوتی ہیں کہ ریاست مدینہ بن گئی ہے اور کرپشن ملک میں ختم ہو گئی ہے، سارے کرپٹ سیاستدان جو ہیں ان کا ناطقہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ جو سب سے بڑا کرپٹ سیاستدان ہے وہ آج کل حکمران ہے، اور اس کو وزیر اعظم ہم کہتے ہیں۔ خیر، یہ اب ٹویٹ تو آ گئی، اب اس کا ریبٹل کیا آنا تھا، اس کے جواب میں کیا کہہ سکتے تھے؟ مثلاً آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا نا، فوری طور پہ سرکاری ترجمان وزارت خارجہ ایکٹیو ہو گئی، انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے اس کا جواب دیا، اور جواب ایسا دیا کہ پہلے سے زیادہ بری طرح پھنس گئے۔ جواب انہوں نے دیا کہ بھائی وہ اصل میں نا ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، یہ بڑی اچھی ٹرم ہے، اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، اور انسٹاگرام بھی اور فیس بک بھی اور ٹویٹر اکاؤنٹ بھی سفارت خانے کا ہیک ہو گیا، اور اس کی وجہ سے یہ غلط میسج گیا، ورنہ تو تنخواہیں جا رہی ہیں، بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑے اچھے پاکستان کے معاشی حالات ہیں، لیکن جو میسج جانا تھا وہ میسج جا چکا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سفارت خانے کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، ٹویٹر اکاؤنٹ، تو یہ زیادہ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بری طرح اس طرح پھنس گئے ہیں۔ آپ نے گزشتہ چند دنوں سے یہ نعرے سنے ہوں گے کہ ہم ای وی ایم پہ الیکشن کرائیں گے، اوورسیز پاکستانی ای ووٹنگ کریں گے، اور یہ ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن دور ہے، اب ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ یہ اپوزیشن جو ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے، پرانے زمانے کے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماڈرن زمانہ کیا ہوتا ہے، حالانکہ پوری دنیا نہیں مانتی، لیکن چونکہ ہم زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں اس لیے انہوں نے کہا جی آپ زیادہ ماڈرن ہو، ہم زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم ای وی ایم لائیں گے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لائیں گے، اور اس میں دھاندلی نہیں ہو سکتی۔
ٹیکنالوجی کے بارے میں ان کی معلومات کا یہ حال ہے، ایک سفارت خانے کا اکاؤنٹ سنبھالا نہیں جاتا۔ وہ کبھی کہتے ہیں ہیک ہو گیا، کبھی کہتے ہیں کسی نے شرارت سے کر دیا۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کے ووٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کروانے چلے، وہ ہیک نہیں ہو سکتے؟ اس کے بارے میں بعد میں تردید نہیں آ سکتی؟ تو ایک دفعہ الیکشن ہو گئے اور وہ ہیک ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ 22 کروڑ لوگ اس ملک میں اب توقع لگائے بیٹھے ہیں اگلے الیکشن سے کہ شاید کوئی بہتری کی خبر آئے۔ تو اگر وہ بہتری کی خبر انہیں نہیں ملے گی اور صرف چند ترجمان یہ بتا دیں گے کہ وہ ای وی ایم کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ اس سے یہ جو ای وی ایم کا کیس تھا وہ ان کا بہت بری طرح خراب ہوا ہے۔ اب جب یہ کبھی الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے یا کبھی تقریریں کریں گے ای وی ایم کے حق میں، تو لوگ سیدھا سیدھا ان کو کہیں گے کہ بھئی آپ سے تو ایک سفارت خانے کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں سنبھالا گیا، وہ ہیک ہو گیا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ای وی ایم ہیک نہیں ہو جائے گی؟ اور دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے معاملے میں ہم اس طرح بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمیں شاید جو دنیا میں وارز چل رہی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، سائبر وارز، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ لیکن ہمیں کیسے علم ہوتا ہے؟ کبھی ایف بی آر کی طرف سے یہ اعلان آ جاتا ہے کہ 11 دن سے ہمارا جو سارے اکاؤنٹس تھے یا ہمارا سسٹم تھا وہ ہیک ہوا۔ کبھی کسی بینک کی طرف سے یہ اطلاع آ جاتی ہے، کبھی کسی سرکاری ادارے کی ویب سائٹ کے بارے میں یہ اطلاع آ جاتی ہے کہ بھئی ان کا تو سارا سسٹم ہیک ہو گیا ہے۔ تو جب یہ سسٹم ہیک ہو سکتے ہیں تو ای وی ایم کس طرح ہیک نہیں ہو سکتا؟ اب ان کے پاس دو بڑے مزے کی سچویشن ہے۔ اب ان کے پاس دو راستے رہ گئے۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ یہ مانے کہ وہ سفارت خانے سے صحیح ٹویٹ ہوا تھا، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹویٹ صحیح نہیں ہوا تھا، وہ اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا، تو پھر یہ بھی تسلیم کریں کہ ای وی ایم بھی ہیک ہو سکتا ہے، اور ای وی ایم میں بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں جہاں پہ بھی جمہوریتیں ہیں وہاں پرچی کے اوپر مہر لگا کر ہی لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اور اس سسٹم میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں البتہ بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ای وی ایم بہرحال کوئی اچھا سسٹم نہیں ہے۔ تو یہ جو حکومت کے خواہشات پر بہت بڑی زد پڑی ہے، بہت انہیں پریشان ہونا چاہیے، اور ساری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ اور اب اس جگ ہنسائی کے بعد اگر آپ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرواتے ہیں تو اس جگ ہنسائی میں اضافہ ہوگا۔ دوسری خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہو، دوسری خبر یہ ہے بھائی کہ ان ہاؤس چینج کی بہت دنوں سے بات ہو رہی ہے، کوئی ان ہاؤس چینج ہونی چاہیے اور یہ وہ۔ اب سنا یہ جا رہا ہے کہ ان ہاؤس کی طرف تبدیلی کی طرف کچھ قدم بڑھائے جا رہے ہیں، اس میں کوئی بات چل رہی ہے، کوئی لندن میں معافی تلافی ہو رہی ہے، اور کوئی نیا سسٹم لایا جا رہا ہے، جس سسٹم میں پہلی شرط یہ ہوگی کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ یہ ان ہاؤس تبدیلی کا نام ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ حکومت میں آ جائے گا، یا کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ آ جائے گا، یا کوئی ایسی صورتحال ہوگی۔ ابھی تک صرف بات ہوئی ہے ان ہاؤس چینج کی، اور اس میں جو ادھر سے درخواست کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے نواز شریف اور مریم نواز تھوڑا سا پیچھے ہو جائے۔ جتنا اگریسو سٹانس انہوں نے رکھا ہوا ہے، کبھی جنرل باجوہ کو رگید رہے ہوتے ہیں، کبھی فیض حمید کی کلاس کر رہے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا رک جائیں۔ اب اس خبر کی تصدیق کیسے ہوئی؟ تصدیق ظاہر ہے ایک تو ذرائع آپ کو یہ بتاتے ہیں نا کہ کوئی ان ہاؤس چینج ہونے والی ہے، اور یہ دوسرا کچھ شواہد بھی آپ کو ملتے ہیں۔ آپ نے کل دیکھا کہ مریم اورنگزیب نے یہ فرمایا کہ مریم نواز اب اگلے 15 دن تک کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گی۔
یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ ٹویٹ کریں گی، نہ کوئی پریس کانفرنس کریں گی، نہ کسی جگہ جائیں گی، سیاسی اجتماع سے خطاب کریں گی۔ یہ ایک پہلی انڈیکیشن ہو گئی۔ دوسری انڈیکیشن یہ ہے کہ اس حکومت کے وزراء نے کھل کھلا کے، اس حکومت کے عہدیداروں نے اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ وہ جو پرندے دور دور سے اڑ کے آتے ہیں، اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب اڑنے کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ اس میں سب سے اچھی مثال گورنر پنجاب چودھری سرور کی ہے۔ وہ جناب لندن گئے ہیں اور وہاں جا کر جس حکومت کے گورنر ہیں، جہاں سے 3 سال تنخواہ لی، مرات لی، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک برباد کر دیا۔ اور دوست بتاتے ہیں کہ وہ صرف بہت کوئی شستہ زبان میں اس حکومت کا ذکر نہیں کرتے، کافی اس حکومت کے خلاف گالم گلوچ بھی کرتے ہیں۔ اور انہوں نے سر عام یہ کہہ دیا کہ آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر لینے کے لیے انہوں نے پورا ملک گروی رکھ دیا۔ یہ ملک اب پاکستانیوں کا نہیں ہے، یہ ملک اب سیاستدانوں کا نہیں ہے، پارلیمان کا نہیں ہے، فوج کا نہیں ہے، یہ ملک آئی ایم ایف کا ہے۔ اب اگر حکومت پاکستان بھی چاہے تو وہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے سکتی، کیونکہ اسٹیٹ بینک ہم آئی ایم ایف کو دے چکے ہیں۔ اور اسٹیٹ بینک بنیادی طور پہ وہ بینک ہوتا ہے جو سارے ملک کی مانیٹری اور فسکل پالیسی کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں۔ یہ بات کون بتا رہا ہے؟ یہ نواز شریف تو نہیں بتا رہے، یہ بلاول بھٹو نے تو نہیں بات کی، یہ بات بتا رہے ہیں اس حکومت کے گورنر، اور کافی گالم گلوچ کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ملک تباہ کر دیا ہے۔ یہ چودھری سرور صاحب وہی تھے جو الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون میں تھے، پھر انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ اب انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا کام کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا اور گورنر شورم بنا دیا، اور اس کے بعد مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ کوئی پانی کے صاف پانی کے پروجیکٹس انہوں نے لگانے تھے، تو وہ کام نہیں کرنے دیا، اور یہ ملک آئی ایم ایف کے ہاتھوں گروی رکھوا دیا ہے۔ یہ صورتحال اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور بھی وزراء ہیں، اتحادی پارٹیز ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کو نکلتی نظر آئیں گی۔ لیکن ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس سٹیج پر مسلم لیگ نون کو اقتدار سے دور رہنا چاہیے، شہباز شریف فارمولہ ہو یا جو بھی ہو، لیکن اس وقت وہ اقتدار میں نہیں آنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کی اس حکومت کو اگر جانا ہے تو اس کے لیے تحریک انصاف سے ہی کوئی بندہ آنا چاہیے، اور 2 لوگوں کے نام آئے تھے، پرویز خٹک اور میاں محمد سومرو کے، اور ان کے نام عمران خان نے انہیں بالکل سائڈ پہ کر دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ساری ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، غلط بات ہے، لیکن اچانک کوئی ایک گروپ ایمرج کر جائے گا اور وہ گروپ آ کر سارے معاملات سنبھال لے گا۔ عمران خان کی حکومت جتنی کم اکثریت کے ساتھ قائم ہے، اس کو گرانا کتنا بہت مشکل نہیں ہے، لیکن اگر مسلم لیگ نون اس کو گرا کر آگے کوئی عہدہ لیتی ہے، وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ یہ اسمبلی، یہ پارلیمان دھوکے کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں، اور وہ دھوکہ 2018 میں ہوا تھا الیکشن ریگ کر کے۔ اگر وہ حکومت میں آج آئیں گے، کل کو پھر ان کے اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات ہوں گے، یہی اسمبلی کے وہ 4-6 بندے جو کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، وہ ادھر چلے جائیں گے، اور اس وقت حالات قابو میں نہیں رہیں گے۔ صرف نقصان یہ ہوگا کہ جو اس وقت معاشی بدحالی ہے، اس کا ذمہ عمران خان سے جو نئی حکومت ہوگی اس پر منتقل ہو جائے گا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ واحد حل جو ہے، جو ڈیموکریٹک سلوشن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نئے انتخابات کرائیں، لیکن نئے انتخابات میں کچھ باریکیاں ابھی موجود ہیں۔ مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے انتخابات سے پہلے جو لوگ عمران خان کا پتہ صاف کرنا چاہتے ہیں، کہیں عمران خان ہی ان کا پتہ صاف نہ کر دیں۔ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگلے نومبر میں
باجوہ صاحب پھر کھڑے ہوں گے ایکسٹینشن کے لیے. نواز شریف کی حکومت ہوئی یا شہباز شریف کی حکومت ہوئی تو پھر ایکسٹینشن تو نہیں ملے گی. شاید ایکسٹینشن وقت کی ضرورت بھی بن جائے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تحریک اگر ایکسٹینشن دینا جمہوریت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، تو پھر اس کے لیے تحریک انصاف کا ہی کوئی گروپ بنایا جائے اور وہی لایا جائے. سوچا جا رہا ہے اسی پہ ہی کچھ کام ہو رہا ہے اور تحریک انصاف کے اندر سے ہی کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن حل یہ نہیں ہوگا، حل عام انتخابات ہوں گے. جہاں تک یہ بات ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز سے تھوڑا سا اپنے گھوڑے روکنے کا ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے، اور ریکویسٹ کی گئی ہے، یقین مانیے بڑی مشکلوں سے ریکویسٹ کی گئی ہے، ورنہ جس رفتار سے نواز شریف اور مریم نواز جا رہے تھے اور جتنا بیک فٹ پہ اسٹیبلشمنٹ ہو گئی تھی تو یہ سارا سسٹم لپیٹا بھی جا سکتا تھا. اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ بہت بری طرح ختم ہو سکتا تھا. ابھی ان کا رول کچھ نہ کچھ باقی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا رول ہوگا الیکشن تک. الیکشن وہ کروائیں گے اور اس میں شفاف الیکشن یقینی بنوائیں گے. لیکن میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ وہ شفاف الیکشن کروا سکتے ہیں. ان کے 10,000 اینگل ہوتے ہیں. کوئی گروپس بنائیں گے، کوئی پارٹیوں سے پہلے بات کر لیں گے، کوئی چھوٹے چھوٹے الیکٹیبلز کے ساتھ کریں گے. وہ کبھی بھی شفاف الیکشن نہیں کروا سکتے. خیر، اگر وہ الیکشن کروا دیتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت بہتری ہوگی اور پاکستان کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک الیکٹڈ حکومت آئے گی، وہ فیصلے کرے گی پاکستان کے معاشی بھی اور پاکستان کے خارجی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہونے ہیں ان کے بارے میں فیصلے کرے گی. ابھی جو صورتحال ہے کہ چینج تو اب انیویٹیبل ہو گیا. یہ چینج کیوں ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. کیا چینج اس لیے ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دل میں جمہوریت کا درد آ گیا ہے؟ کیا انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو کیمپین کی وہ غلط کی؟ کیا انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ عمران خان ناکارہ آدمی ہے اور ہم نے غلط گھوڑے پہ شرط لگائی ہے؟ بالکل بھی نہیں. اصل مسئلہ ہے معیشت کا. وہ جو صاحب تھے نا جو ہمیں بتایا کرتے تھے 5.8 پہ معیشت اگر بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے، وہ تو گم ہی ہو گئے. وہ سامنے آنے چاہیے اور اس صورتحال پہ ان کا کوئی بیان سامنے آنا چاہیے. اور اب ایک سٹیج جیسے سربیا کے سفارت خانے کی بات ہوئی ہے. اب اس طرح کی باتیں اگر مزید ہونا شروع ہو گئی، اگر ہسپتالوں کے ڈاکٹروں کو فیسیں نہ ملیں، میڈیکلز کو تنخواہیں نہ ملی، میڈیکل سٹاف کو تنخواہیں نہ ملی، اساتذہ کو 3 مہینے تنخواہیں نہ ملی، سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں نہ ملیں، ڈیفنس کے جو ملازمین ہیں، فوج کے جو لوگ ہیں ان کو تنخواہیں نہ ملی، تو پھر اس ساری سچویشن سے نکلنے کا واحد حل ہے کہ جس طرح اس ملک کو تباہ کیا ہے کم از کم اسے اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے. ٹھیک کرنے کی ایبلٹی ان کے پاس نہیں ہے، اور جس سٹیج تک ہم پہنچ گئے ہیں کسی کے لیے بھی ٹھیک کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ ایک سیف ایگزٹ ضرور چاہ رہے ہیں. تو وہ سیف ایگزٹ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ملک میں الیکشن کروا دیں، اور جیسے ہی ملک میں الیکشن ہوں گے آپ کافی زیادہ صورتحال بدلی ہوئی دیکھ لیں گے. نواز شریف اور مریم نواز کا یہ معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ملک کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو گئے ہیں یا اب ان کی پارٹی میں یا پارلیمان میں یا پولیٹیکل ویلیو نہیں ہے. لیکن اگلے چند دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا تو درست نہیں ہے، تھوڑا سا خاموش رہیں گے. اور ان کے لیے سانس لینے کے لیے یہی بہت کافی ہے، کیونکہ ان کے اپنے لوگ جو ان کو آج کل کہہ رہے ہیں وہ کافی برا بھلا ہے اور ان کے ساتھ کافی بری ہو رہی ہے. اور دنیا میں جس طرح سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اس کے بعد اب یہ لگتا ہے کہ
اب تو جانیں بچا رہے ہیں نا، اب عزت بچا رہے ہیں، اور اب وہ جو تبدیلی کا خناس تھا وہ ذہنوں سے کافی حد تک نکل گیا ہوا ہے، اب گھبرائے پھر رہے ہیں۔ اب اس صورتحال میں مزید دلچسپی یہ پیدا ہوگی کہ سوال یہ ہے کہ تبدیلی تو ہونی ہے، کوئی بات چیت کو معاملات طے ہو گئے، کیسے ہونی ہے، عمران خان کو کس طرح سائیڈ پہ کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کریٹیکل کویسچن ہے، اور اس کی بیس پر ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے سیاسی جماعتوں کا لائحہ عمل کیا ہے، آگے مستقبل کا منظرنامہ کیا ہے، جمہوریت یہاں پر پنپتی ہے یا نہیں پنپتی، یہاں پر نفرت اور سیاسی جماعتوں کی، مذہبی جماعتوں کی سیاست ہی چلے گی یا پھر عوام کو کوئی ریلیف بھی ملے گا۔ اس بات کا فیصلہ ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہ صرف 2-3 ہفتوں کی بات ہے۔